نگرامی وقار، آج محفل ذکر قائم کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دلاؤ مومنوں کو، ذکر کرو اس لیے کہ یہ ذکر مومنوں کو نفع پہنچتا ہے، نفع دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ مومنوں کے دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم جب دنیا میں تھک جاتے ہیں تو سستانے کے لیے، سکون لینے کے لیے اچھی جگہوں کی تلاش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو دیکھا دو محفلیں لگی ہوئی تھی صحابہ کی۔ ایک محفل ایسی تھی جس میں صحابہ اکرام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک محفل ایسی تھی جس میں صحابہ اکرام علم حاصل کر رہے تھے، یعنی علم دین سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو اپنے ساتھ ایک صحابی تھے، ان سے ارشاد فرمایا جب تم اللہ کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو، جب تم اللہ کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے باغیچے کیا ہیں اور پھل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں لگی ہوئی یہ محفل اللہ کے باغیچے ہیں، اور جو یہاں سے گزرا یا اس میں شرکت کیا گویا کہ اس نے اللہ کے باغیچوں میں سے پھل کھا لی۔ اللہ کے ذکر کی مجالس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہیں۔ تقریر اپنی جگہ پر، نعت اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے ذکر میں جو اثر ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ اور پورا قرآن کیا ہے؟ پورا قرآن کا ایک نام پتہ ہے آپ کو؟ قرآن مجید بھی آپ کہتے ہیں، قرآن کریم بھی، لیکن خود قرآن میں قرآن کا نام کیا آیا؟ کئی جگہ پر تو اللہ نے قرآن ہی لفظ استعمال یعنی ارشاد فرمایا ہے قرآن، لیکن ایک جگہ اس کا نام الگ آیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ یہاں جو ذکر ہے یہ قرآن کا نام ہے، یعنی پورا قرآن ہی اللہ کا ذکر ہے، اس کو ذکر کے نام سے یاد کیا گیا۔ قرآن پاک کا ایک نام ذکر ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی آیت ہے۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ جو آیت ہے اس میں قرآن کا نام قرآن نہیں آیا، ذکر آیا ہے، ذکر ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں اس ذکر کا لفظ کتنی جگہ پر قرآن پاک میں آیا، اور قرآن میں ایک بہت ہی اہم تطبیق آپ کو میں بتا دوں، یعنی ریلیشن۔ ایک جگہ قرآن میں یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے ذکر نازل فرمایا، ذکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن۔ اور ایک جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ 19ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر۔ کچھ لوگ قیامت کے دن چیخ چلا کر کے کہیں گے، یہ پکارتے رہیں گے کاش میں فلاں کی دوستی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ کئی لوگ صرف دوستی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں، بری صحبت کی وجہ سے۔ لیکن وہاں پر جو بندہ یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، تو وہ دوست اس کو کیا کیا تھا ایسا دنیا میں جس کی وجہ سے وہ وہاں واویلا مچا رہا ہے قیامت کے دن؟ اس کے ساتھ کیا ایسا دھوکہ کیا تھا اس نے، دوست نے کیا کیا تھا؟ گمراہ کیا یا کس چیز پر مبتلا کر دیا، جھوٹ پر یا کسی اور گناہ پر؟ نہیں، وہ بندہ خود ہی پکار کر کہہ رہا ہے قیامت کے دن۔ اس کی دوستی سے سب سے بڑا نقصان ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے لقد اضلنی عن الذکر، مجھے اس بندے نے ذکر سے روک دیا تھا، ذکر سے روک دیا تھا۔ قیامت کے دن یہ خود جو جہنم میں جا رہا ہے وہ کہے گا کہ مجھے اس نے ذکر سے روک دیا تھا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں وہاں کون سا ذکر مراد؟ ایک تو قرآن کا نام ذکر ہے، اور ایک جو قیامت کے دن بندہ کہہ رہا ہے مجھے فلاں کی دوستی نے جہنم تک پہنچانے کا راستہ آسان کر دیا، میں اس کی دوستی نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے ذکر سے روکا۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہاں ذکر سے مراد محمد رسول اللہ کی ذات۔ حیرت کی بات نہیں ہے، ایک جگہ پورے قرآن کا نام ذکر ہے اور ایک جگہ میرے آقا کا نام ذکر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھو تو ذکر الہی ہے، نعت رسول پڑھو تو بھی ذکر الہی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سقر جہنم کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ 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 کہنے کا نام ذکر ہے،
आला हज़रत फरमाते हैं जिक्र हक नहीं, अगर तो हुजूर को छोड़ करके करना चाहे जिक्र, ये जिक्र नहीं, कुंजी सकर की है, ये जहन्नम की चाबी है। बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत, ये हवस बेबसर की है। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर को छोड़कर तू अगर जिक्र के बारे में कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये मजालिस इसी बात की इम्तियाजी शान रखती है कि चाहे हम अल्लाह के जिक्र की मजलिस सजाएं लेकिन नाते रसूल से शुरू करते हैं। क्यों? जिक्र किसका नाम है? एक तो कुरान का नाम भी जिक्र है और दूसरा रसूलुल्लाह की जात का नाम भी जिक्र है। कुरान में दोनों जगह जिक्र का माना है। अच्छा, और आपको मैं बताऊं, बाज लोग जिनके पेट में दर्द होता है जब हम रसूल पाक को नूर कहते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, नूर यहाँ पर जो है ना, इससे मुराद कुरान है। नूर का मतलब कुरान है। वो ये कहते हैं नूर का मतलब कुरान है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ही इरशाद फरमाया कि लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हैरत की बात है, पढ़े लिखे लोग अगर गुमराह हो जाएं तो ताज्जुब तो होता ही है। मैं आपको बताता हूँ एक मिसाल। आपको एक ही चीज को मैं दो नामों पे अगर बोलूं तो आप कहेंगे ये जबरदस्ती क्यों बोल रहे हैं आप? मतलब अगर आपसे मैं कहूं कि मैं अपने सर पर अमामा बांधा हूं, एक चीज हो गई। फिर कहो नहीं मैंने कपड़ा बांधा है, क्या मतलब हुआ इसका? अमामा किस चीज का होता है? कपड़े का ही है। अलग अलग चीज जिक्र तो नहीं होती। लेकिन कुरान जब ये कह रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इस आयत में साफ है, अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया और रोशन किताब आई। कुरान का ही नाम अगर नूर है तो फिर किताबुम मुबीन का मतलब क्या है? नूर अगर कुरान ही है तो फिर किताबुम मुबीन अलग से क्यों आया? यहाँ तुम्हें पता, ये समझना होगा कुरान की बलागत, अरबी की बलागत। यहाँ नूर से मुराद मेरे मुस्तफ़ा की जात। अब मैं आपको तस्लीम करते हुए ये भी बता दूं कि हाँ, जो लोग कहते हैं कि कुरान ही नूर है, गलत नहीं, हम भी तस्लीम करते हैं। बाज जगह कुरान को भी नूर कहा गया है। और क्यों ना हो, अल्लाह का इल्म है, अल्लाह की सिफत है, तो नूर तो है ही, बल्कि नूरुन अला नूर है। कुरान भी नूर है और रसूलुल्लाह की जात भी नूर है। अब देखिए दो चीजों में मैंने आपको बताया, एक ही नाम चल रहा है। कुरान का नाम जिक्र भी है और रसूलुल्लाह का नाम जिक्र है। कुरान का नाम नूर है, रसूलुल्लाह का नाम नूर है। और आगे मैं आपको बताता हूँ, अभी भी आपके सामने शायर पढ़ भी रहे थे, बेदम वारसी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, उसमें ये भी फरमाया है कि कुरान यानी कुरान किताब जो आई है उससे पहले ही एक किताब आई है। कुरान अल्लाह की किताब है, किताब आई है लेकिन उससे पहले एक किताब आई है। उससे मुराद तौरात, जबूर, इंजील नहीं, रसूलुल्लाह की जात। यानी किताब का लफ्ज हदीस में हुजूर की जात को भी कहा गया है और कुरान को भी कहा गया। दोनों ये जो चल रहे हैं रिलेशन, इसके अंदर जो ताल्लुक मैं आपको बता रहा हूँ तवज्जो से, बहुत सारे लोग इसमें गुमराह हुए, इसके लिए मैं आज ये ताल्लुक बता रहा हूँ। जिक्र किसका नाम है? कुरान का। और जिक्र किसका नाम है? रसूलुल्लाह। नूर कुरान का नाम है और नूर रसूलुल्लाह का नाम। किताब कुरान को कहा गया है, किताब रसूलुल्लाह की जात को। आप सवाल कर सकते हैं एक जात भला किताब कैसे हो सकती है? एक जात, इसको किताब कैसे कह सकते हैं? किताब मेरे अजीजों आपको समझना होगा कि किताब क्यों पढ़ी जाती है। किताब से हासिल क्या होता है? किताब पढ़ करके आदमी कुछ नॉलेज लेता है ना, कुछ समझता है और कुछ उसको नई मालूमात हासिल होती हैं, इसीलिए तो किताब होती है। अब किताब जो पन्ने वाली है, पेपर वाली है, वरक वाली है, इससे पढ़ करके आपको कुछ नॉलेज मिलता है। तो मुझे ये बताएं वो सहाबा किसको देख करके अपनी जिंदगी बदल रहे थे? वो सहाबा कुरान अभी जो नहीं पढ़े थे, कुरान पूरा आया ही नहीं था, उससे पहले ही उनकी जिंदगियों में बहुत बड़ा इनकलाब आया था। वो कौन सी किताब पढ़ रहे थे? तुम्हें मानना होगा वो किताब ये नहीं, वो किताब जाते रसूल को पढ़ रहे थे। किताब दोनों नाम हो गए, दोनों नाम हो गए। अब आइए और एक मैं कॉम्बिनेशन बताऊं। सबसे पहले कौन पैदा हुआ दुनिया में? सबसे पहले क्या पैदा हुआ? हदीसें अलग अलग है। सुन्नियों में मशहूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे, बाकी आप ही कंप्लीट कर रहे हैं। पता है, हर सुन्नी को पता है कि सब जानते हैं हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने
حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نور کو پیدا. یہ سب کو پتا ہے، لیکن حدیث اور بھی ہے. ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کی. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کی. اور ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا. ساری کائنات سے پہلے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے وہاں، کسی بھی نور کا ذکر نہیں. حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا. تختی جس پر ساری کائنات لکھی گئی ہے، یہ لوح محفوظ کو. اب تطبیق دے کر کے بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. ایک حدیث میں فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا. آخر سب سے پہلے آیا کون؟ تو یہ فیصلہ جو ہے صرف عاشقان رسول کر سکتے ہیں. فنا فی الرسول، عاشق رسول اقبال لاہوری فرماتے ہیں، قلندر لاہوری علامہ اقبال یہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ یہ ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، ساری چیزیں آپ ہیں یا رسول اللہ. جو حدیث میں حضور نے فرمایا لوح پہلے پیدا ہوا، قلم پہلے پیدا ہوا، کتاب پہلے پیدا ہوئی، اقبال نے کہہ دیا یہ ساری چیزیں نام الگ الگ ہیں، سب کا مراد ایک ہی ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نارنگ تیرے محیط میں حباب. اور پھر ایک جگہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے، سب سے پہلے پیدا ہوئے اور پھر سب سے اخیر میں آئے، سب سے اخیر میں آئے. اس کو بعض شارحین یوں کہتے ہیں کہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے، زمین میں سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ بیج. بیج سے پودا نکلا، پودے سے شاخیں بڑھتی گئی، درخت ہو گیا، درخت ہو جانے کے بعد ٹہنیاں، پتے، پھر اس کے بعد پھول لگے، پھول کے بعد پھل آئے اور پھل کے بعد اندر کیا نکلا؟ بیج. یعنی اس درخت کی آخری چیز وہی بیج ہے جو زمین میں ہم نے بویا. جو زمین میں بیج تھا وہی پکنے کے بعد آخر میں وہی بیج آیا. تو اقبال یہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس میں ایک بات کی طرف میں آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں. ذکر کیا ہے، کتاب کیا ہے، نور کیا ہے، لوح کیا ہے، قلم کیا ہے. اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ. سب ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے. بہرحال میرے عزیزو، ذکر الہی میں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے، ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی پہنچا ہوا آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کے اندر شریعت ہے ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہی نہیں، تو سمجھ لینا کہ وہ کھلا شیطان ہے. چاہے وہ تمہارے سامنے شعبدہ بازی کر کے دکھائے جس کو تم کرامت سمجھتے ہوں گے، آسمان میں اڑ کر کے دکھائے، پانی میں چل کر کے دکھائے، اگر میرے مصطفیٰ کی محبت نہیں تو شیطان ہے. وہ شیطان ہے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در. اللہ تک پہنچنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہی جانا ہوگا، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم سب کو چلنا ہے. عزیزان گرامی اوقات، میں تقریر کی غرض سے نہیں بیٹھا، مجلس ذکر ہماری قائم کرنی ہے. اس سے پہلے دلوں کو گرم ہونا بھی ضروری ہے، اور ہمیں پتہ ہے سنیوں کے دل گرم ہوتے ہیں تو نام مصطفیٰ سے ہوتے ہیں. اور جب تڑپ پیدا ہو جائے میرے مصطفیٰ کی محبت کی تو دل جب کھل جاتا ہے اور اللہ کے ذکر کی برکتیں اس میں اترنے لگتی ہیں. جو بند دل ہیں یا زنگ آلود ہیں اس کو چھانٹنے کے لیے میرے مصطفیٰ کا ذکر کافی. جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو وہ یاد آتے ہی اس کا دل مچلنے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے. اور جب دل دھڑکنے لگے تو اس گرما گرمی میں ہی اسے سب کچھ دیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے بہت ساری چیزیں نقش کرنے کے لیے تپانا پڑتا ہے. ہاں، سونے کو نقش کرنے کے لیے پہلے آگ میں تپایا جاتا ہے. جب وہ گرم ہو جائے تو چھوٹی سی ہتھوڑی سے اس پر اچھا خاصا نقش بن جاتا ہے. تو ہمیں پہلے اپنے دل کو تپانا ہے عشق مصطفیٰ میں، پھر ذکر الہی کی ضرب لگاؤ اس دل پر، دیکھنا پھر نقش بنتا چلا جائے گا. لیکن جتنے بھی اذکار ہیں
جتنے بھی ذکر آپ کریں گے بے عشق مصطفیٰ کے کچھ نہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا بہت سارے مدرسے ہیں آج حضور کی گستاخی بھی کرتے ہیں اور بخاری بھی پڑھاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین بھی چلتی ہے. حضور کو ہلکا جانتے ہیں, کبھی بڑا بھائی, کبھی پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, یہ ساری باتیں. لیکن پھر حضور کی حدیثیں بھی پڑھتے ہیں, وہ بخاری بھی یاد ہے ان کو. یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے لیے کہا گیا یہ صرف اور صرف اوپر کا مسئلہ ہے. بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری. ہمارے بزرگوں نے فرمایا بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری. آتا ہے بخار, ان کو آتی نہیں بخاری. بخاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انما الاعمال بالنیات پڑھ دیا, کلمتان حبیبتان الی الرحمن حدیث پڑھ دیا. بخاری کا مطلب یہ لفظی احادیث پڑھنا نہیں ہے. بخاری کا مطلب یہ ہے, ایک بزرگ کی بات میں بتاتا ہوں, احمد آباد کے رہنے والے تھے غالباً, تو وہ ان کے متعلق مشہور تھا پڑھے لکھے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے وہ جذب کے عالم میں رہتے تھے, پرانے کپڑے, پراگندہ بال, ذکر الہی میں مشغول. ایسا لگتا تھا کہ یہ عام آدمی ہے, دیہاتی آدمی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو میں آپ کو یہ بتا دوں, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات نصیحت ہے, ہر بیشا گما مبر کے خالیس شاید کے پلنگ خفتہ باشد. ہر جنگل کو خالی مت سمجھ لینا, کسی جنگل میں شیر سویا ہوتا ہے. ہر جنگل کو خالی مت سمجھنا, یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. ہر انسان کو ایرا غیرا نتھو کھیرا مت سمجھ لینا اس کے ظاہر کو دیکھ کر. ہاں ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کچھ فقراء, کچھ قلندر ایسے ہوتے ہیں. تو یہ درویش جن کے بارے میں بتا رہا ہوں, اللہ والے تھے, ذکر الہی میں رہتے تھے, لیکن مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور کچھ علماء وہ مذاق بھی اڑاتے تھے. لوگ خامخواہ پیچھے چلتے رہتے ہیں اس بوڑھے کے, کیا آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں. تو ان لوگوں نے سب لوگوں کو الگ الگ ورگلایا بھی. ایک دن لوگوں نے کہا نہیں بابا اللہ اور اس کے رسول کا ہی ذکر کرتے ہیں. کہا کچھ نہیں ہے, پڑھے لکھے نہیں ہے وہ. تو یہ باتیں بہت پھیل گئی. تو ایک دن اس درویش کے پاس کچھ طلباء آئے, کچھ علماء آئے. کہا کہ بابا جی ہم آپ سے بہت متاثر ہیں, انسپائر ہیں آپ سے بہت زیادہ, اور ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. ہم آپ کو اپنے مدرسے میں مہمان بلا کر کے لے جا رہے ہیں. آئیے. توہین تھی. مدرسے میں لے آئے اور سیدھے مسند پر بٹھا دیے جہاں بخاری شریف پڑھائی جائے. جو شیخ الحدیث بیٹھتے تھے کہا کہ بابا جی بیٹھے, ہم آپ سے فیض اٹھانا چاہتے ہیں, بخاری شریف پڑھائیں. وہ ڈھکوسلے پیر نہیں تھے جو لوگوں کے چورے پر اپنی زندگی گزارتے ہوں, وہ فنا فی اللہ تھے. یہ اور بات ہے کہ ظاہراً ان کے خد و خال غریبوں سے نظر آتے تھے. بیٹھے, کہا کہ بیٹا میری یہ مجال نہیں ہے, یہ میرا میدان نہیں ہے, مجھے اس سے دور رکھو. انہوں نے کہا نہیں, بڑا چرچا آپ کا ہے, آج آپ کو بخاری پڑھانا ہے, بخاری پڑھانی ہے. بہت ضد کیا, اصرار کیا, تو انہوں نے بخاری شریف کھول دی. سارے طلباء بھی تھے, علماء بھی تھے, بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے. اب اس مرد حق, مرد قلندر نے جو بخاری شریف کو شروع کیا, ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, یہاں سے شروع کیا. حدیث پڑھتے رہے, پڑھتے رہے, پڑھتے رہے. بخاری شریف کی حدیثیں ایک جلد, دو جلد, تقریباً کئی ہزار حدیثیں ہیں. جا کر کے آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, بخاری شریف کی ختم تک پہنچ گئے. حدیث روایت کے ساتھ, سند کے ساتھ, صحابہ کے ناموں کے ساتھ, پوری حدیث ہیں. میرے عزیزو, یہ گھنٹے دو گھنٹے کی بات نہیں. پوری بخاری پڑھنے کے لیے کم از کم, میں فاسٹ بھی پڑھوں, قرآن کو سنانے کے لیے 30 دن لگ جاتے ہیں. بخاری شریف اس سے بھی زیادہ ہے. قرآن شریف میں 30 پارے ہیں, تلاوت سے ہو جائیں گے. بخاری شریف میں سندیں پڑھتے پڑھتے وقت ہو جائے گا. اگر اسی طرح 1 گھنٹے کی تراویح کا معاملہ ہو تو بخاری کو سنانے کے لیے 2 مہینے لگ جائیں. انہوں نے ایک مجلس میں پوری سنائی, سب کپڑے پھاڑنے لگ گئے, چیخنے لگ گئے, چلانے لگ گئے, اور اس کے بعد وہ اپنا عصا اٹھائے اور کھڑے ہو. ان کو لے کر کے گئے, ایک عالم دین ان کے قدموں میں گر گئے, اور اس کے بعد کہا بابا ہمیں معاف کر دیں, ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ بخاری شریف بھی پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں. یہ کمال کی بات ہے, ہماری بدگمانی کو معاف کریں. انہوں نے ہنس کر مسکرا کر ایک تھپڑ لگایا اور کہا جاؤ میاں, میں کہاں پڑھاتا ہوں, اور حقیقت تو نے جو گمان کیا ویسا ہی میں ہوں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. کہا پوری بخاری پڑھا دیے. کہا میں کہا, سامنے رسول اللہ بول رہے تھے, میں پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, وہ بولتے جاتے تھے اور میں سن کر کے بیان کرتا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں
بخاری شریف پڑھنا. عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری. ساری چیزوں کا کل ملا کر کے حاصل کلام یہ کی ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جان، اور جان ہے تو اب ہماری جان ہے. جان کا ذکر اگر نہ ہو، آخری بات میں عرض کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے غار ثور میں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، کفار مشرکین ارد گرد گھومتے دیکھ کر کے چلے گئے. نظر کیوں نہیں آئے؟ سبوں نے اپنا اپنا الگ الگ انداز بیان کیا ہے کہ اللہ نے حفاظت فرمائے، مکڑی کے جال بن دیے تھے، کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اور ان کے صاحب کی حفاظت فرمائی. لیکن عاشق رسول کیا کہتا ہے؟ ہاں، حسان الہند امام اہل سنت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ یہ عدو کا مطلب ہے دشمن. ہاں، عدو دشمن کو کہتے ہیں. جان ہے، جان کیا نظر آئے، جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دشمن غار کے ارد گرد کیوں پھر رہے ہیں؟ میاں جان جو ہے جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر رکھا ہمیں نظر نہیں آتی، تو کبھی کبھار جان کو اللہ تبارک و تعالی ایسا محفوظ رکھا ہے کہ ہمیں بھی نظر نہیں آتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جان ہے پوری کائنات کی، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور کمال کی عاشقی ہے. میرے امام اہل سنت نے فرمایا، اپنا انٹروڈکشن کرایا دنیا کو کیا کہہ کر کے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. بس آؤ اس حضور کی طرف ذکر پکی مجلس قائم کرنی ہے، لیکن اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ میں گرم رکھو. ہمارے دل کس کے لیے ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. ہمارے دل کس کے لیے ہے؟ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دربار میں جا کر کے سر جھک گیا تھا یا کچھ ہو گیا تھا، نجدی بڑے برہم ہو گئے کہ سجدہ کرتے ہیں، یہ رکوع کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں میاں، ہم کہاں سجدہ کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل تھا ساجد. ساجد کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے والے کو. دل سجدہ کیا، اور یہ بات پوری شریعت میں لا کر کے دکھا. کیا دل بھی سجدہ نہیں کر سکتا حضور کے لیے؟ ہاں، جو سجدہ حرام ہے، جو سجدہ شرک ہے، وہ پیشانی کا سجدہ. پیشانی کا سجدہ حرام ہے، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کر سکتے. اور عبادت کا ہو تو شرک ہے، لیکن دل اگر سجدے میں چلا جاتا ہے، دل جھکا ہے، تو اس کو پیشانی جھکانے کی ضرورت نہیں. اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں دل جھکا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں لوگو تم صرف ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہو، ادھر جھک گئے ادھر جھک گئے. حقیقت میں ہم سجدے کے لیے نہیں جھکتے ہیں، سجدے کے لیے نہیں جھکتے ہیں. سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی. جبی سائی کس کو کہتے ہیں؟ سر جھکا دینے کو. ہاں، میرے مصطفیٰ کے دربار پر سر جھک جاتا ہے، اس کا مطلب سجدے کے لیے نہیں. سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں کو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں قبول فرمائے. دعا یہی ہے کہ مولا کریم جب روح نکلنے کو آئے تو میرے مصطفیٰ کے آستانے پر ہماری حاضری ہو. دعا یہی ہے کہ مولا تبارک و تعالی جب زندگی کا خاتمہ قریب آئے تو میرے مصطفیٰ کی جالیاں قریب ہو جائیں. جنت البقیع میں سونا نصیب ہو، خاک مدینہ نصیب ہو، مدینہ طیبہ کا کفن نصیب ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.